الحمدللہ اس وطن کے ساتھ ہمارا پیار اور یہ گفتگو بھی کسی کی خواہش ہوتی ہے تو ہم کر دیتے ہیں، ورنہ یہ گفتگو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جتانے کی بات نہیں ہے، جتانے اور بتانے کا موضوع ہی نہیں ہے۔ مگر ایسے وطن کے اندر آخر کب تک؟ ہم نہیں کہہ رہے کہ کسی پر بھی آپ نہیں بتائیں کون ہے اس کے پیچھے۔ اور الحمدللہ ایک باصلاحیت شخصیت کا وجود اور اس کی یاد میں اس سے وابستہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانے والے لوگ یہاں موجود ہیں۔ سلمان حیدر مار دیے جا سکتے ہیں مگر کردار نہیں مارا جا سکتا، ان کے فکر کو، انداز کو، روش کو، طریقے کو نہیں مارا جا سکتا۔ شاید 10 اور سلمان حیدر ہو جائیں جو اپنے لیکن یہ بہت روشن بات ہے کہ مولا علی کا فرمان ہے کہ مالک تمہارے 2 طرح کے بھائی ہیں جہاں میں تمہیں بھیج رہا ہوں، یا تمہارے دین میں بھائی ہیں یا انسان ہونے میں بھائی ہیں۔ تو جب بھی ہم بات کریں گے تو دینی بھائیوں کا احساس بھی رکھیں گے اور انسان ہونے میں جو ہمارے بھائی ہیں ان کا بھی خیال کریں گے۔ اور یہی وہ فارمولہ ہے جو مولا کائنات کا دیا ہوا ہمیں ہر جگہ ہر مقام پہ کام آتا ہے۔ عزیزو، چہلم کی مجلس ہے، ایک شہید اور ایک مظلوم کی مجلس ہے، اور شہید کا ہنر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان دے کر معاشرے کو زندگی عطا کرتا ہے، سماج کو حیات دیتا ہے۔ شہید کی جو موت ہے، شہید کی جو موت ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ۔ بات مولا کائنات کی، تمہارے اگر کسی بڑے نے رونے سے روکا ہے تو تمہیں وہ بڑا مبارک ہو، مگر ہم جسے بڑا مانتے ہیں وہ کسی کے بڑے سے چھوٹا نہیں ہے، وہ ہمیں رونے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو بات تو پہلے ہو اہل بیت کے چاہنے والوں سے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کا اپنا ایک رنگ ہے، اپنا ڈھنگ ہے، ایک ذائقہ ہے، ایک ذوق ہے، ایک انداز ہے، ایک روش ہے، ایک اسلوب ہے۔ یہ جو اہل بیت والے لوگ ہیں نا، اچھا بات میں اہل بیت والوں کی کر رہا ہوں، سنی شیعہ کی نہیں کر رہا، بات سنی شیعہ کی نہیں ہو رہی۔ اس وقت بھی مجلس میں میرے سنی بھائی تشریف فرمائے، اور ہم مجلس جب یہ ہمارے ماشاءاللہ خبر گزار تشریف فرمائے ہیں تو مجلس تو صرف انجولی کے لیے اور کراچی کے لیے نہیں ہو رہی، اس وقت پوری دنیا شہید سلمان حیدر کی مجلس چہلم میں موجود ہے، اور کہاں سے لوگ رابطے میں ہیں، اور ان سے اگر کوئی جا کے ان کے کان میں پوچھ لے کہ صاحب کتنے لوگ اب تک آ چکے ہیں، تو کوئی کہے گا جی 4000 اس کیمرے پر ہیں، 6000 اس پر ہیں، 10000 اس پر ہیں، ہزاروں لوگ اس وقت مجلس میں شامل ہیں۔ تو بات ہوگی تو سب کو مد نظر رکھ کر ہوگی، تو بات ہم سنی شیعہ کی تو کر ہی نہیں رہے، ہم حسینیوں کی بات کر رہے ہیں، اور حسینیوں کا رنگ کچھ اور ہے۔ ہماری چال بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا انداز زندگی بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ یہ تو بات پرانی ہو گئی کہ مار دو گے تو مجلس سے رک جائیں گی، تمہارے بڑوں نے یہ تجربہ کیا، ناکام رہے، تمہاری نسلیں یہ ترجمہ کریں گی، ناکام رہیں گی۔ بڑے لوگ منو مٹی کے نیچے دب گئے، انہیں کیڑے کھا رہے ہیں، ہم آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں۔ یہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ کیوں مار رہے ہو شخصیات کو؟ ہمارا مطالبہ ہے آج کے اس چہلم کے مرکزی خانوادے کی جانب سے منعقدہ مجلس چہلم میں، چہلم ہو گیا اب تک بتا نہیں پائے کہ کون قاتل ہے، اب تک رپورٹس مکمل نہیں ہوئی، یہ ہمارا گلہ ہے، یہ ہمارا شکوہ ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ سامنے لاؤ ان لوگوں کو، ان سہولت کاروں کو سامنے لاؤ، ان قاتلوں کو سامنے لاؤ۔ ہمارا حق ہے، ان بھائیوں کا حق ہے، اس زوجہ کا حق ہے، ان بچیوں کا حق ہے، اس ماں کا حق ہے۔ ایسے میں حیدر کی اہلیہ، شہید سلمان حیدر کی والدہ، ان کا حق ہے کہ انہیں بتایا جائے، وہ والی دم ہے، وہ ولی دم ہے، وہ وارث خون ہے۔ ان بھائیوں کو بتاؤ، ان بچیوں کو بتاؤ کہ کون تھا ان کا قاتل، کس نے سہولت کاری کی، کون پیچھے تھا۔ آپ کے پاس اس علاقے کے اندر لگے ہوئے کیمروں کے ذریعے سے وہ تصویریں، وہ قاتلوں کی آمد و رفت یقیناً موجود ہوگی۔ میں کسی طور کو ایسی بات کر کے آپ کے کاموں میں رکاوٹ بھی نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن رکاوٹ ڈالنے والوں کو بھی رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے۔ شفافیت کے ساتھ، روشنی کے ساتھ وضاحت چاہیے خانوادے کو اس شہید کے
خون کی وضاحت چاہیے. ایک نماز گزار، ایک خوب روح، ایک خوش شکل، ایک خاندانی، ایک عزادار امام حسین، قومیات کے امور میں دلچسپی اور شوق اور ذوق رکھنے والی شخصیت. انسان کے زندگی کے کئی پہلو ہوتے ہیں. آپ میں سے ہر ایک کے کئی نام ہوں گے. کبھی ماموں کے نام سے، کبھی چچا کے نام سے، کبھی بابا کے نام سے آپ پکارے جاتے ہوں گے. آفس میں آپ ڈائریکٹر صاحب اور مینیجر صاحب، جی ایم صاحب کے نام سے پکارے جاتے ہوں گے. ہم میں سے سب کے کئی کئی نام ہیں. ایسے ہی شخصیات کے کئی کئی پہلو ہوتے ہیں. جہاں اس کا اللہ سے بات کرنے کے لیے مصلی پہ نمازی کا پہلو ہے، وہاں اس کا فرش عزا پر عزادار کا پہلو ہے. کہاں اس کا اپنے آفس میں نوکری یا اپنے پیشے سے وابستہ پہلو ہے. واضح ہونی چاہیے بات، روشن ہونا چاہیے بات کو کہ کون سے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، کس زاویے سے زیادتی اور ظلم ہوا ہے. اور یہ تو بات ہی ناقابل سماعت ہی نہیں ہے، یہ بات سننے کے قابل نہیں ہے کہ کوئی تعلق، کوئی بات. ماورائے عدالت قتل کے 1400 سال سے ہم شکار ہوتے آئے ہیں. ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی آئی ہیں کہ آپ نے خود ہی طے کیا، خود ہی فیصلہ سنایا اور خود ہی فیصلے پہ عمل بھی کر دیا. نہ فیصلہ آپ کو سنانے کا حق تھا، نہ اس پر عمل کرنے کا آپ کو حق تھا. یہ پاکستان ہے، اس کی فورسز ہیں، اس کے ادارے ہیں. یہ ملک ایک نظام رکھتا ہے، اس کا دستور العمل ہے، اس کا آئین ہے، اس کا قانون ہے. قانون نافذ کرنے والے یہاں ادارے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے یہاں مضبوط ادارے ہیں. ان کی قربانیاں اور ان کی جانثاریاں اور وطن کی خاطر ان کی کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. ہم ہمیشہ پاکستان کی بنیادوں سے لے کر تحفظ اور ترقی، اور کوئی ایسا میدان نہیں ہے اپنے عزیز خدا عطا کردہ مملکت میں کہ جس میں اس ملت نے اپنا کردار ادا نہ کیا ہو. اور یہ کسی سے دب کر ڈر کر کسی لالچ میں، کسی مطلب میں نہیں، بلکہ وطن سے محبت ایمان ہے. وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. ہم پاکستانی تھے، ہیں، رہیں گے. مجھ طالب علم کو بہت سے لوگ جانتے ہیں. جب یہ مغربی ممالک میں اور سمندر پار علاقوں میں جاتا ہوں تو میں وہاں اپنی تقریر میں کہتا ہوں خوب کھا لیا، خوب کما لیا، واپس پاکستان آ جاؤ. یہاں سے جانے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. وہاں جو چلے گئے انہیں واپس آنے کی دعوت دیتا ہوں. اپنے وطن کی خدمت کرو، آ کر واپس آؤ اور پاکستان کے اندر صلاحیتوں کو پلٹاؤ. ہم کوئی ایک ادارہ بتائیے جس ادارے کے اندر حسین بولنے والوں کا تعمیری کردار نہ ہو. میں اگر اداروں کی فہرست بیان کروں گا تو مجھے ایک طویل وقت درکار ہے. صرف اشارے میں عرض کروں گا، کوئی پاکستان کا ریاستی حکومتی ادارہ نہیں ہے جس میں مولا حسین کے چاہنے والوں کا بنیادی اساسی خدمت گزاری اور تعمیری کردار نہ ہو. تعلیمی میدان ہو، صحت کا میدان ہو، سیاسی میدان ہو، عدلیہ کا میدان ہو، انتظامی امور میں شعبہائے ریاست ہو، ہر جگہ روز اول سے حضرت علامہ باقر حسین زیدی صاحب تشریف فرمائے. اس موضوع پر وافر معلومات رکھنے والی شخصیت روز اول سے اس مملکت کے لیے. اور ہمارا وطن ہے، ہم نے بنایا، ہمارے بڑوں نے بنایا. جیسا سنی دعویٰ کرتا ہے ایسا شیعہ بھی دعویٰ کرتا ہے. جیسا فلاں زبان بولنے والا دعویٰ کرتا ہے ایسے فلاں زبان بولا، تو ہم بھی اس کا حصہ ہیں. اور ہمیشہ اس راستے میں قربانیاں دی ہیں. فورسز میں کتنی بڑی تعداد میں حسین بولنے والے لوگ ہیں، ماتم کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے جانیں دی ہیں. وہ رینجرز کا ادارہ ہو، وہ آرمی کے ادارے ہوں، وہ پولیس کے ادارے ہوں، ہمارے لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں. اور وہ بے حیثیت پاکستانی ہے، بے حیثیت حب الوطنی، محب وطن اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں گے. ہماری الف بے ہے کہ ظالم سے نفرت کرنی ہے. ہماری حروف تہجی ہے کہ مظلوم سے نفرت ہے. مولا کائنات نے 1400 سال پہلے جو وصیت فرمائی، اس وصیت پر عمل کرنے والی قوم ہے جسے شیعہ کہا جاتا ہے. اور ہمیں اپنے شیعہ ہونے پر فخر ہے. علامہ صاحب اختتام مجلس میں تشریف فرما ہے. یقیناً یہ شہید، یہ مولا کا سپاہی، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یا اللہ
ہم سلمان حیدر کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، وَأَنْتَ عَالَمُ بِهِ مِنَّا، اور تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم جو جانتے ہیں وہ بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ خیر رکھتا تھا، اور خیر یعنی محبت علی۔ غدیر کے میدان میں سرکار نے فرمایا آواز دو حی علی خیر العمل، خیر یعنی حب علی۔ ہم نہیں جانتے سوائے اس کے، اور ہم نہیں جان سکتے سوائے اس کے، جو ہمیں بتایا دکھایا اور پہچانوایا گیا ہے وہ یہ کہ وہ محب علی۔ بس یہی سرمایہ ہے میرا اور آپ کا، اس میں شدید ہوتے چلے جائیں، اس میں سنجیدہ ہوتے چلے جائیں، یہی ہنر ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، کوئی ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر سے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مرے گا، کسی بھی وجہ سے کوئی، سب کو مرنا ہے۔ جسے حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا نا، وہ بھی 20 سال کے بعد مر گیا تھا، وہ بھی آج تک زندہ نہیں ہے۔ مرنا سب کو ہے۔ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے نشانیوں کے ساتھ دم نکلے، علامتوں کے ساتھ دم نکلے، شناخت کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے رخصتی نصیب ہو، اور الحمدللہ اسی انداز کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ہمارا مذہب کا اور ہمارے نظریے کا تقاضا ہے کہ ہمارے ساتھ دشمنیاں ہونی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات کر رہا ہوں میں، یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو پہلی دفعہ ہو رہی ہو۔ ہمارے مذہب کا، ہمارے نظریے کا تقاضا ہے کہ ہمارے ساتھ دشمنیاں ہونی ہیں۔ ہم مشکلات مول لینے والے لوگ، ہم دشمنیاں مول لینے والے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے ہم جن کا تذکرہ کرتے ہیں ان کا تذکرہ، ان کا وجود اچھا نہیں لگتا تھا لوگوں کو۔ مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحنو محسودون الذین فی الآیہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، اور ملک عظیم بھی دیا ہے۔ ہم نے قرآن بھی دیا ہے، نبوت بھی یہاں رکھی ہے، اور امامت بھی یہاں رکھی ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ہم ہی تو اس آیت کا مصداق ہیں۔ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، لوگ ہمارے کمالات کی وجہ سے ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی بے وقوفی ہے کہ ہمیں مار دیں گے، ہمیں مار نہیں سکتے وہ، اس لیے کہ یہ نور الہی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کچھ لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھائیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو ہمیشہ جاری اور ساری اور زندہ رکھے گا۔ جملہ کہہ دوں اس آیت کے پر غور کرتے ہوئے، کتنا ذلیل کیا ہے اللہ نے اہل بیت کے دشمنوں کو، ان کی ساری طاقتوں کو پھونک بولا ہے، ان کے سارے سرمایے اور ساری طاقتیں پھونک سے زیادہ نہیں ہیں، پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں نور۔ تو یہ کوئی پہلی مرتبہ ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یا آئندہ نہیں ہوگا، ہوتا رہے گا جب تک علم لگے ہوئے گھروں پر، جب تک اذانوں میں علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فضل ہے، جب تک عزاداری ہے، ماتم ہے، جلوس ہے، جب تک امام حسین کا ذکر ہے، یہ آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اور جب مجھے پہلے سے پتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ہوتا رہے گا تو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی اس کی ہے کہ ادارے کیا کر رہے ہیں، سوال اس کا ہے کہ ریاست اور حفاظتی ادارے کیا کر رہے ہیں، اور توقع ہے، امید ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی پیچیدگی ہو جس کی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی، تو ہم پھر اس اجتماع کی صورت میں، سارا اجتماع فیملی کی طرف سے بات کر رہا ہوں، بھائیوں کی طرف سے بول رہا ہوں، ایک بھائی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، ہم سب کا مطالبہ ہے کہ ہمیں جواب چاہیے، ہمیں بتاؤ کہ کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا، کس نے کیا، کیوں کیا، اور پھر جب یہ طے ہو جائے تو پھر انہیں لٹکاؤ۔ اس ملک میں امن بحال نہیں ہو سکتا جب تک ظالموں اور قاتلوں کو سزائیں نہ دی جائیں، اس وقت تک امن بحال نہیں ہوگا۔ اور سب سے زیادہ یہ قوم متاثر ہے ظالموں کے ہاتھوں، مگر ایک تسلی، ایک اطمینان، ایک سکون، ایک ڈھارس، وہ ذکر ہے کہ جس ذکر نے صدیوں سے ہمیں زندہ رکھا ہے، اور آئندہ بھی وہی ہماری ضمانت لیتا ہے، وہ ذکر ہے ذکر کربلا۔ وہ ذکر ہے جس ذکر کے احیاء کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اذکرونی فاذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔